بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چوری سے ہاتھ کٹ جائے اور کوئی دوا نہ ہو تو ہلدی لگا کر پٹی باندھ لے، خون بند ہو جائے گا۔ مشہور کہاوت ہے کہ جو اپنے دوست کو قرض دیتا ہے وہ دونوں کو کو دیتا ہے۔ اگر جسم میں کانٹا پیوست ہو گیا ہو اور نہ نکلتا ہو تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑی سی فٹکری ملا کر اس جگہ باندھ لیجئے، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں کانٹا نکل آئے گا۔ کھانے کے بعد ایک لیمو کے 2 ٹکڑے کر کے چوسنے سے کھانا جلدی ہضم ہوگا اور جسم میں طاقت آئے گا۔ سرما میں زیتون کا تیل ملا کر لگانے سے پھلکیں لمبی اور کالی ہو جاتی ہے۔ سر کے درد کے لیے صبح خالی پیٹ 1 سیب کاٹ کر کھا لیں۔ پیٹ کے درد اور کمزوری کے لیے 1 پیالی دہی میں 1 کیلا کاٹ کر کھائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو حاملہ خواتین سوتے وقت خراٹے لیتی ہیں ان کے ہاں نسبتاً چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ اس گھر میں سکھ نہیں ہو سکتا جس کے پڑوس میں دکھ اور تکلیفیں ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد نہیں بلکہ خادم ہے، قاصد ہے، رفع کا پیغام لاتے تھے۔ خود اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست علم عطا فرمایا ہے جسے وہبی علم کہا جاتا ہے۔ عام انسانوں کا علم کسبی ہوتا ہے، یعنی محنت کے بعد حاصل کیا جاتا ہے۔ ناظرین، بواسیر میں امرود کھائیں، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو پیاز کے عرق کے 2-4 بوندیں کان میں ڈال دے، درد نہیں ہوگا۔ پانی میں لونگ ڈال کر پینے کے فائدے: آدھے لیٹر پانی میں 5 سے 6 چمچ لونگ ڈال کر پکا لیں اور اس میں 1 چمچ شہد ڈالیں۔ یہ پانی پورا دن وقفے وقفے سے پیے۔ یہ ہاضمے اور معدے کا کوئی بھی مسائل دور کرنے کے لیے زبردست ہے۔ اس کے علاوہ موٹاپے اور پیٹ کی زائد چربی کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ پیر دھونے کے بعد 1 لیمو کے 2 ٹکڑے کر لیں اور جو کا آٹا لگا کر لیمو سے پیروں کا مساج کریں۔ لیمو کا رس پاؤں میں جذب ہو جائے تو 5 منٹ کے بعد پاؤں دھو کر پیٹرولیم جیلی لگائیں۔ پاؤں پر سیاہ نشانات ختم ہو جائیں گے۔ مباشرت کے فوری بعد پانی مت پیے، اس سے دمہ کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ ناظرین، متلی اور الٹی کیسی ہی کیوں نہ لگ رہی ہو، لیمو کا 1 قطرہ زبان پر نچوڑ دے اور وقفے وقفے سے زبان پر نچوڑتے رہے، الٹی بند ہو جائے گی۔ اگر بالوں سے پریشان ہیں تو یہ طریقہ آزماؤ، ساری زندگی آپ کے بالوں میں بال نہیں ہوگے۔ تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ لے کر ہیئر ریمور لوشن میں ملا کر لگانے سے کئی مہینوں تک آپ کے بالوں میں بال نہیں اگے گے۔ ناریل کے تیل سے دانتوں کی صفائی: 1 چمچ ناریل کے تیل سے دانتوں کو دھو لے۔ 15 منٹ تک ناریل کا تیل دانتوں پر لگا رہنے دیں تاکہ دانتوں میں موجود بیکٹیریا ختم ہو جائے اور دانت صاف اور سفید ہو جائے۔ ناظرین، اونٹنی کا دودھ کچا روزانہ ½ کلو نہار منہ پیے، کبھی گردوں اور پیشاب کی تکلیف نہیں ہوگی۔ جگر کی ہر قسم کی بیماری اور شوگر کے لیے اللہ کے کرم سے 100% فائدہ ہوگا۔ پیاز پھیپھڑوں سے بلغم خارج کرتا ہے، مثانے کی بیماری میں فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ میک اپ کے استعمال سے جھریاں پھٹ جائے تو مٹی کے پیالے میں 1 چمچ بالائی اور تقریباً 3 بادام کی گریاں ڈال دیں اور رات کے وقت چہرے پر لیف کریں، چائیا اور جھریاں ختم ہو جائے گی۔ لہسن میں اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل اور اینٹی وائرل جراثیم سے پاک خصوصیات پائی جاتی ہیں جس کی مدد سے چہرے پر پڑے کیل مہاسے دور کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، نہانے کے دوران پانی میں
1 چمچ نمک اور 1 چمچ لیموں کا رس ملا لیں تو ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، کھانا ہضم ہوگا اور جسم میں طاقت آئے گی۔ ناظرین، لہسن کے ایک جوئے کو لے کر اپنے دانتوں پر ملنا شروع کر دیں۔ لہسن کے جوئے کو استعمال کرنے سے قبل اس پر چند کٹس لگائیں تاکہ اس میں سے جوس آسانی سے نکل سکے۔ پھر اس کو اپنے دانتوں پر مس لیں۔ کچھ ہی دیر بعد دانے غائب ہو جائیں گے۔ اگر دانے زیادہ بڑے ہوں تو اس کے لیے لہسن کو رات میں چہرے پر رگڑ کر صبح منہ دھو لیں۔ ناظرین، پاؤں کے تلوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلا کی کسی بھی تیل سے خوب مالش کریں، کیونکہ پاؤں کا نگاہ اور یادداشت کا اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ انگور جسمانی کمزوری ختم کرنے کے ساتھ ساتھ خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ کبھی چوٹ لگ جائے اور خون بہنا بند نہ ہو رہا ہو تو فوری چائے کی پتی ڈال دیں، آپ دیکھیں گے جلد ہی خون بہنا بند ہو جائے گا۔ گھر کے شیشے چمکانے کے لیے بھی اس پتی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ کون سی بیماری میں کیا کھانا چاہیے؟ خشک کھانسی میں کھجور کھائیں، منہ سے پانی آتا ہو تو جامن کھائیں، جڑتے بالوں میں تل کھائیں، جڑتے بالوں میں تل کھائیں، جگر کے مرض میں سیب کھا لیں، بواسیر میں امرود کھائیں، پیٹ کے درد اور کمزوری کے لیے 1 پیالی دہی میں 1 کیلا کاٹ کر کھا لیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں 300 ہڈیاں ہوتی ہیں، جو بالغ ہونے تک صرف 206 رہ جاتی ہیں۔ چھوٹی ہڈیاں مل کر بڑی ہڈیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مشہور کہاوت ہے کہ کنویں میں تھوک مت ڈالو، ہو سکتا ہے کسی دن تمہیں اس سے پانی پینا پڑے۔ ناظرین، انتہائی دبلے افراد کے لیے 40 دن کا ٹوٹکا: دن میں کسی بھی وقت 4 عدد کیلے کو کچل کر اس میں روح افزا شربت مکس کر لیں اور اسے آہستہ چمچ سے 15 منٹ میں آہستہ کھائیں اور تھوڑی دیر بعد 1 گلاس نیم گرم دودھ پی جائیں۔ 40 دن میں جسم صحت مند اور توانا ہو جائے گا۔ ناریل کا تیل اور پیاز ہم وزن لے کر نیم گرم کر کے ہفتے میں 2 مرتبہ بالوں میں لگائیں۔ اس سے آپ کے بال نرم، سیدھے، لمبے اور گھنے رہیں گے۔ دیسی مرغیاں اگر آئے دن بیمار رہتی ہو تو غور سے سنیں، ان کے پنجرے میں ہر وقت دانہ اور پانی نہ رکھے، کیونکہ زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہیں۔ آٹے کی گوندنے کے بعد اس کے ہر طرف اچھی طرح گھی لگا دیں۔ چکنا ہونے کی وجہ سے آٹا خمیر نہیں ہوگا۔ برائلر چکن زیادہ کھانے کے نقصانات: ناظرین، پیشاب کی نالی میں انفیکشن کا سبب بنتا ہے۔ برائلر چکن کا زیادہ استعمال وزن بڑھنے کی بڑی وجہ ہے۔ جسم میں چربی اور کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے۔ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، جو ہارمونز کی خرابی کی بڑی وجہ ہے۔ ناظرین، دہی میں بادام کے چند دانے ملا کر کھا لیں۔ نظر کی کمزوری اور جسمانی کمزوری ختم ہوگا اور پیٹ 3 دن میں اندر چلا جائے گا۔ حکماء کا ماننا ہے کہ تم مسکرانا نہیں جانتے تو دکان مت کھولو۔ بینگن سے جلد اور بالوں کو حیرت انگیز طور پر نکھاریں۔ بینگن میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو جسم اور جلد کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔ یہ بالوں کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ یہ بالوں کی نشوونما کو بڑھاتا ہے۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے اسے براہ راست بالوں کی جڑوں میں 15 منٹ تک رگڑ سکتے ہیں۔ پیٹ کی چربی بڑھنے کی وجوہات: زیادہ کھانا اور ورزش نہ کرنا، زیادہ چینی والے غذاؤں کا استعمال، فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال، کھانے کے فوری بعد لیٹ جانا، کھانے کے آخر میں پانی پینا۔ ناظرین، بینگن کھانے سے نظام ہاضمہ صاف رہتا ہے، جس سے جلد بیدار رہتی ہے۔ رات سوتے وقت بھول کر بھی اپنی چارپائی پر پیاز کا ٹکڑا یا پورا پیاز بالکل نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر پیاز آپ کی چارپائی پر پڑا ہوگا
تو آپ کو شدید بخار ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ بچہ دانی اگر اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو عورت کو کیلشیم والی قدرتی چیزیں، دودھ دہی کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ اس سے بچہ دانی اپنی جگہ پر آ جاتی ہے اور حمل میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ مشہور قول ہے کہ خدا پرندوں کو ان کا کھانا دیتا ہے، لیکن انہیں اسے حاصل کرنے کے لیے اڑنا پڑتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔